بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ حمد و ستائش پروردگار عالم کے لیے، درود و سلام حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے درود و سلام اور دعائے سلامتی اور نیک خواہشات اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، لعنت و نفرین اللہ رسول اور اہل بیت کے دشمنوں کے لیے، دعائے ہدایت ان لوگوں کے لیے جن تک حق اور سچ صحیح نہیں پہنچا۔ جناب زہرا کی عظمت کی بات اگر آئے اور آپ کے فضائل اور مناقب پر ہم غور کریں تو بی بی کا جو نام ہے فاطمہ، اسے اگر ہم دیکھیں تو اس کے تقریباً 3 معنی کو بیان کیا گیا ہے، 3 مختلف معانی کو بیان کیا گیا ہے۔ فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ فاطمہ فطمت عن معرفتہا، فاطمہ فطمت محبیہا من النار، فاطمہ فطمت عن نساء العادمیین۔ جناب زہرا کے نام کے مختلف معنی جو منسوب ہیں، جو منقول ہیں، جو مروی ہیں اور جو نقل ہوئے ہیں۔ فاطمہ یعنی دور کرنے والی، دور ہونے والی، دور کرنے والی ایک بی بی۔ فاطمہ فطم کے خاندان کا لفظ ہے۔ فطام اس کیفیت کو کہتے ہیں جب بچے کا دودھ چھڑایا جا رہا ہو، جب بچے کو ماں سے چھڑایا جا رہا ہوتا ہے، یعنی اس کا دودھ چھڑایا جا رہا ہوتا ہے، اسے غذا پہ لایا جا رہا ہوتا ہے، تو ایک مدت کے لیے، کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے وہ بچہ ایک خاص کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ جدائی کے ایام، فطام، عصر فطام اور ایک فطام کا دورانیہ، وہ جو علیحدگی اور جدائی کے معنی میں فاطمہ کو اگر ہم بی بی کے نام کو اگر ہم اس معنی جو لغوی معنی ہے اس کے مطابق اگر دیکھیں تو جدا کرنے والی، دور کرنے والی۔ فطمت عن معرفتہا، جناب زہرا کو ان کی معرفت سے، بی بی زہرا کی معرفت سے لوگوں کو دور کر دیا گیا ہے۔ یعنی جناب زہرا کو سمجھنا، ان کی معرفت کو حاصل کرنا، اس سے لوگ دور ہیں۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی، ایک جانب معرفت کا حکم ہے، ایک جانب سمجھنے کا حکم ہے، ایک جانب پہچاننے کا حکم ہے، ایک جانب غور کرنے کا حکم ہے۔ قرآن پر غور کرو، اہل بیت کی زندگیوں کو سیکھو، سمجھو، ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دیا گیا ہے ان ہستیوں کو۔ تو میں عرض کروں گا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں غور کرتے ہوئے اس بات کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ چیزیں سمجھنے کے لیے کسی ماحول میں جانا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا جنین ولادت کے احوال کو نہیں جانتا، مولود موت کے حالات کو نہیں جانتا، مرنے والا یا حیات رکھنے والا برزخ کے حالات کو نہیں جانتا۔ اب کتنا ہی جنین سے کہیں کہ مثلا پاکستان کا ایک شہر لاہور ہے، اس کے اندر فلاں ایک محلہ ہے، اس کے اندر فلاں ایک مسجد ہے، وہ جنین کہے گا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، میں جان لیتا ہوں، سن لیتا ہوں کہ ایک دنیا میں ایک شہر ہے، ایک ملک ہے، اس میں ایک شہر ہے، اس شہر کے اندر ایک محلہ ہے، اس محلے میں ایک فلاں مسجد اور ایک فلاں امام بارگاہ ہے، میں سن لیتا ہوں۔ اس کی معلومات تو ہو جائے گی، لیکن کیا وہ درک کر پائے گا؟ وہ نہیں سمجھ پائے گا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے اس دنیا سے آنکھیں بند کرنا اس چیز کو سمجھنے کے لیے لازم ہے۔ مثلا اس دنیا میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے جو مقام اور آپ کی جو فضیلت ہے وہ ظاہر ہی نہیں ہو سکتی، دنیا چھوٹی ہے، اس کے جو مسائل ہیں وہ محدود ہیں اور سیدہ کو سمجھنے کے لیے جگہ چھوٹی ہے، لہٰذا محشر میں آواز دی جائے گی غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ، اپنی آنکھوں کو بند کرو، اپنی گردنوں کو جھکاؤ، فاطمہ کو گزرنا ہے یہاں سے، فاطمہ جائیں گی الی الجنہ، فاطمہ اپنے مقام اور اس جگہ تک پہنچیں گی کہ جہاں اللہ نے ان کے لیے قرار دیا ہے۔ تو فاطمہ کو یہاں سے گزرنا ہے۔ وہ جو آنکھوں کو بند کروایا جائے گا، وہ جو نگاہوں کو جھکوایا جائے گا، وہ اس دنیا میں ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ جب محشر میں ان مادی مسائل سے اور دیواروں سے اور الجھنوں سے ہم نکلیں گے، مادی
قید سے نکلیں گے، مادے کی قید سے نکلیں گے اور عالم انوار میں اور ایک جس کو کہیے کہ ایک وسیع عالم میں ہم چلے جائیں گے، تب اس وجود کو درک کرنا آسان ہوگا۔ لہٰذا جناب زہرا کے اس نام فاطمہ یعنی فطمت عن معرفتہا سے ایک پیغام یہ ہے کہ ہم ابھی جان لیں بس کہ ایک صاحب عظمت مقام اور منزلت رکھنے والی ذات ہے، اسے سمجھنے کے لیے یا مولا علی علیہ السلام جیسا مقام اور اس کیفیت کا حامل وجود ہونا چاہیے، یا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ سکتے ہیں کہ فاطمہ کیا ہے۔ ائمہ اہل بیت جس کے لیے کہتے ہوئے نظر آئیں، خود امام زمانہ جن کے لیے فرمائیں لِأُسْوَةٌ فِي ابنت رسول اللہ، رسول اللہ کی دختر میرے لیے نمونہ عمل ہے، یہ کوئی کم بات ہے؟ یا امام عسکری یہ فرماتے نظر آئیں کہ نحن حجج اللہ علیکم وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، یہ کوئی کم بات ہے؟ حضرت کی معرفت کے لیے اتنا جان لینا کہ بی بی فاطمہ ہے، اور فاطمہ کو پہچاننے کے لیے خود اپنے آپ کو اوپر لانا ہوگا، تب جناب زہرا کی معرفت کے کچھ جلوے سمجھ میں آئیں گے۔ شکریہ۔